اپنے کردار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کے لیے سب سے پہلے کس بات سے آغاز کرنا چاہیے؟ جب تک آپ کو یہی یقین نہ ہو کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کو واچ کر رہے ہیں، آپ کیسے اپنے آپ کو بدلیں گے؟ تو دو باتوں میں آپ کو یقین پہلے اولاً کرنا پڑے گا کہ اللہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کی آواز کو بھی سن رہا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے، آپ کی سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر رینگنے والی کالی سیاہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اور رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ تو جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے جس طریق سے بھی ہے گواہی، کیونکہ دو ہی چیزوں کی ہوتی ہے، تین چیزوں کی نہیں ہوتی۔ میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا، تو اس کا مطلب، اس قرآنی آیت کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو واچ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہیں، پھر آپ گھپلا نہیں مارتے، وہاں سے آپ میں تبدیلی شروع ہوگی۔ برائیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ، بیماریوں میں قبض کو ام الامراض کہا گیا اور اخلاقی برائیوں میں جھوٹ کو ام الامراض کہا گیا۔ جھوٹ کا ترک آپ کو اللہ اور رسول کی فرما برداری میں دھکیل دے گا، جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا آپ کا ماں باپ کی فرما برداری، پھر انشاءاللہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور اہل امر سب کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ بلیو ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ عملی یقین نہ ہو، آپ میں ایک رائی کے دانے برابر تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اس یقین کو کنفرم کر لیں، پختہ کر لیں۔ کتنا یقین تھا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ جب چتا جلائی گئی جس میں ان کو ڈالنا تھا، تو فرشتے آئے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ کہ نہیں، جس سے میرا واسطہ ہے، جس سے میرا معاملہ ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ کسی کو ریکویسٹ نہیں کی۔ جب آپ اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے ریکویسٹ چھوڑ دیتے ہیں اور ہر چیز اپنے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ سے ہی امید باندھ لیتے ہیں، تو آپ پھر صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ فرما برداری کے لیے بلال بن رباح، جنہیں بلال حبشی، المعروف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حسین ترین بات کہی تھی، کیونکہ ان کی زندگی غلامی میں گزری۔ عبد غلام ہی کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے عبد بننا ہے، عبد بنے غلام۔ کہ سب سے بڑھیا غلام کون سا ہے؟ سب سے بڑھیا غلام کون سا ہے؟ تو بلال بن رباح نے فرمایا، جس کی آنکھ مالک کے اشارے پہ لگی ہو اور جس کے کان مالک کی آواز پہ لگے ہوں۔ تو اگر آپ کے کان مالک کی آواز پہ ہیں اور آنکھ مالک کے اشارے کی منتظر ہے، تو آپ سے بڑھیا عبد کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ پھر تمام احکامات اللہ کے مانیں گے۔ عذاب کے ڈر سے ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کیونکہ عبادت کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے، ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے،
اس کی فرما برداری ہم پہ واجب ہے. ہمیں ہر حال میں اس کی طرف فرما برداری سے متوجہ ہونا چاہیے. نماز بھی آپ کو فرما بردار بناتی ہے. یہ میں نے ایک لیکچر تھا بابا بلے شاہ کے حوالے سے فلسفہ دھمال پر، اس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ جو سر کا یہ حصہ ہے جو ہم سجدے میں جھکاتے ہیں، جب اس کو دبایا جاتا ہے، اسٹروک کی جاتی ہے، تو انسان میں فرما برداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جو یہ چاہے کہ میں اللہ کا زیادہ فرما بردار ہو جاؤں، وہ سجدے زیادہ کیا کرے. وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو جائے گا، حکام کا بھی فرما بردار ہو جائے گا، اہل امر کا بھی فرما بردار ہو جائے گا. اس جگہ کو اس پر زور دے سجدوں میں، نشان ڈالنے کے لیے نہیں، فرما برداری میں اضافے کے لیے.